رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی آخر الزمان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اے لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام بہار رمضان، رمضان المبارک کی آخری ساعتوں میں ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ماہ رمضان کی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً حقیقت تو وہی ہے جو امیر السنت نے بیان فرمائی اپنے شعر کے اندر کہ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ ابھی بس چاند نظر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہم سے گزر گیا۔ یقیناً رمضان میں جو عبادتیں اللہ پاک کی کرنی چاہیے تھی، جس انداز سے کرنی چاہیے تھی، ہم یقیناً اس انداز سے عبادتیں کرنے میں اللہ پاک کی کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی رمضان میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یقیناً جس انداز سے روزے رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھ پائے، اور ایک تعداد تو شاید ہم میں سننے والوں میں وہ بھی ہوگی جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا بھی کریں، معافی بھی مانگیں، اور روزے اگر خدا نہ خواستہ اگر چھوٹے ہیں تو پھر وہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ بہرحال ناظرین، رمضان تو چونکہ گزرنا ہی تھا، اور اللہ پاک بس ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی بچے کچھ لمحات ہیں، جو گھڑیاں ہمارے پاس ابھی باقی ہیں، جتنا ہو سکے اس میں اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں آگے پروگرام کی طرف۔ آج ہمارا ہو سکتا ہے کہ یہ بہار رمضان کا یہ آخری ایپیسوڈ ہو۔ پروگرام بہار رمضان میں آج ہمارے ساتھ بحیثیت مہمان بطور گیسٹ تشریف رکھتے ہیں رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اتاری صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے مولانا ندیم مدنی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت پیارے دو نعت خوان بہت پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ چلیں ناظرین، آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف، اور آج کا ٹاپک تاکہ ہمیں عید کس انداز سے منانی ہے، اور عید سے پہلے جو رات آتی ہے اس کے حوالے سے کیا کیا روایتیں ملتی ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن آئیے اس طرف بڑھنے سے پہلے پروگرام میں ایک کلام ہم نعت خواں کے ذریعے شامل کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے،
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، روک لے
ہوتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ، نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی۔ اور خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر۔ یاد نبی میں، 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 روتے روتے کیسی کٹی ہے رات، نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عنایت ہے جو ہم صحیح سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اللہ پاک اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ہم پر بنائے رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم پر نظر رکھیں، آقا سنبھالے رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم نبی پاک کی نگاہ شفقت میں رہیں گے، بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین، پروگرام باہر رمضان، اور ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ آخری ایپیسوڈ ہو ہمارے اس پروگرام کا، اور یقیناً عید سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، یعنی 29 رمضان کے بعد یا 30 رمضان کے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ بڑی ہی مقدس رات ہوا کرتی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر عید کا چاند دیکھنے کی خوشی میں لوگ اتنے بدمست ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات گناہوں کا بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیثوں کے اندر اس رات کی بڑی جو ہے نا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور بڑی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ندیم بھائی کی طرف بڑھیں گے ابھی، یعنی کن کن الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو یاد فرمایا ہے۔ بڑی مقدس رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ یہ ندیم بھائی کیا فرمائیں گے؟ یہ جو عید سے پہلے جو رات آتی ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور ہمیں اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، اور جو ہم کر رہے ہیں آج کل اس سے کس انداز سے بچنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، آج 29واں روزہ ہے اور آج پروگرام آپ لے کر آئے بہار رمضان۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 29 دن گزر گئے، اور ہو سکتا ہے جیسا آپ نے فرمایا، اور حقیقت میں ایسے ہی اگر 29واں چاند ہوا تو یہ ماہ رمضان ہم سے
رخصت ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا مزید ہم پر شفقت اور مہربانی کی تو انشاءاللہ کل کا 30واں روزہ بھی ہمیں مل سکتا ہے۔ تو ایک دن ابھی مزید ہمارے پاس ہیں، اور عشرۂ جہنم سے آزادی یہ جاری وہ ساری ہے۔ ہم چاہیں تو اب بھی ایک دن ہے، رب کی رحمت کے لیے تو ایک سیکنڈ بھی کافی ہے، سبحان اللہ، ہم گناہ گاروں کے لیے تو پورا ایک دن ہو سکتا ہے کہ باقی، اور ابھی چونکہ دوپہر کا وقت ہے اور پورا دن باقی ہے مغرب تک، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ اور استغفار کریں اور اللہ پاک کی رحمت میں سے حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جیسے ہی چاند رات ہوتی ہیں علی بھائی، پھر دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ عید کا معنی ایک عام فہم اگر ہم لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے خوشی، یوں سمجھے کہ مبارک دن جسے کہا جائے، لیکن یہ صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر عید کا جو مفہوم لیا گیا ہے یا جو منانے کا طریقہ لیا گیا ہے تو وہ عید کا دن ہی ہمارے یہاں پر مشہور ہے، اور اس کا عام فہم جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب نئے کپڑے پہننا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے اچھے ماشاءاللہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن عید کیسے منانا چاہیے، عید کن کی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کلام کریں گے ہمارے مزید مہمان کے ساتھ۔ لیکن یہ جو عید کی جو شب ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام والی رات، تو اس کے متعلق پہلے میں ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 5 راتیں ہیں جو اس میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 5 راتوں میں ایک رات عید الفطر کی رات بھی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ رات مارکیٹ میں گزارنے والی رات نہیں ہے، ہمارے یہاں پر وہ پوری رات مارکیٹ اوپن رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ساری تفریحات کی طرف جو ہے وہ لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رات اللہ پاک سے مانگنے والی رات، ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے، آپ سنیں گے ایف جی این چینل کے ناظرین تو انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوں گی، اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے، اور اللہ پاک کا کس قدر امت محمدیہ پر انعام ہوتا ہے آپ اس روایت سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہے۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی بھائی یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک تو لیلۃ الجائزہ کہ اس میں عبادت کا پورا کانسیپٹ موجود ہے کہ بندہ عبادت کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے قیام کرے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب فرما رہا ہے، جہنم کو حرام فرما رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اب وہ رات گزر گئی، عید کا دن آیا، تو عید کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم فرشتے گلیوں اور شہروں کے سروں پر کھڑے ہیں اور یہ ندا کر رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اچھا، ہم دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو مزاج ہی یہ ہے، انداز یہ ہے کہ جب بھی کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو کام ختم ہو جانے کے بعد وہ رقم وصول کرتا ہے، اپنی جزا لیتا ہے، اپنی جناب سیلری وصول کرتا ہے، مہینہ ختم ہونے کے بعد جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنی سیلری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ان کا حق ہے۔ اب پورا ماہ رمضان جب مسلمان اللہ پاک کی رضا والے کام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے،
جناب مختلف جو ہے وہ اذکار کرتا ہے، کئی خیر خواہی والے کام کرتا ہے، اللہ پاک کی رضا والے کام کرتا ہے، اتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، آسان بات نہیں ہے روزہ۔ اچھا آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یار اللہ کو ماننے والے باقی نہ رہے، اللہ کی عبادت کرنے والے باقی نہ رہے۔ میں ان کو کہوں گا کہ آپ ذرا رمضان کے مہینے میں آئے تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح، کروڑ ہاں کروڑ الحمدللہ مسلمانان اسلام اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ جی، ایسا نہیں کہ روزہ رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی علی بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایف جی این چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ویسے ان کی روٹین میں جو ہے وہ نمازیں شامل نہیں ہوتی، علاوہ رمضان کی وہ اتنی عبادتوں کی طرف مصروف نہیں ہوتے، روزے نفل روزے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان میں اس طرح کے لوگ بھی نمازوں کے قریب آ جاتے ہیں، روزوں کے قریب آ جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ ایسا نہیں کہ پوری عملی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ کوئی عمل کرنے والا باقی نہ رہا، اب بھی عمل کرنے والے موجود ہیں، اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ ایسوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ یعنی جو عید کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، یہ ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں گزارنا چاہیے۔ فرمایا گیا نا کہ عید کے اجتماع میں جب لوگ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اخروی معاملات کے متعلق سوال کرتے ہیں، اللہ پاک وہ بھی پورا فرماتا ہے۔ دنیاوی طور پر سوال کرتے ہیں، ان کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے اللہ پاک وہ بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ معلوم پڑا کہ عید کے اجتماع میں جانا، نماز عید ادا کرنا، اپنی حاجات کے متعلق سوال کرنا اور رب تبارک و تعالیٰ کا اس کو پورا فرمانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے لوگ جاتے ہیں، اچھا وہ نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نیا لباس پہنا ہوتا ہے، اب بہت جلدی ہوتی کہ جناب ہمیں گھر کی طرف بھاگنا ہے، ان کا دعا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا قاضی صاحب یا جو امام صاحب نماز پڑھانے والے، ان پر بھی پریشر ہوتا ہے کہ جناب ٹائم جماعت کا یہ رکھا ہوا ہے، نماز وقت پہ ہو، زیادہ لمبی نہیں کرنا، خطبہ ایسا ہے خطبہ اتنا پڑھو۔ لوگ سوال بھی کرتے ہیں خطبہ کتنا لمبا ہوگا، کمپلیٹ کب ہوں گی، ہمیں وہاں جانا ہے، ان سے ملنے جانا ہے، وہ گھر آنے والے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے ایف جی این چینل کے ناظرین کہ نماز عید جو مرد حضرات ہیں یہ عیدگاہ میں مساجد میں نماز عید ادا کریں، اور جو اسلامی بہنیں وہ اشراق و چاشت کے نوافل گھر میں ادا کریں، چونکہ ان پر عید تو واجب نہیں ہے، تو یہ بھی گھر میں جو ہے وہ دعاؤں میں مشغول ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت سب پر ہے، سب کے لیے ہے، وہ گھروں میں دعا کریں۔ یہ اسلامی بھائی جو مرد حضرات ہیں یہ عیدگاہ میں جائیں، مساجد میں جائیں، امام صاحب کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ دعا میں شریک رہیں، خود بھی دعا کریں، اور اس طرح عید کے دن اللہ پاک کی رحمتوں میں سے حصہ لینے کی سعادت حاصل کریں۔ ماشاءاللہ، یعنی عید کا دن بھی برکت والا، عید کی رات بھی برکت والی، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ اب کرے کہ ہم برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں۔ آپ نے سنا ناظرین ندیم بھائی کی زبانی کہ جو عید سے پہلے جو رات آتی ہے رمضان کے ختم ہونے کے بعد، جو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، عید کی چاند رات، اس کو لیلۃ الجائزہ، اور لیلۃ الجائزہ مطلب انعام ملنے کی رات۔ تو آپ غور کیجئے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تھکتا ہے، اور جب مزدوری کرنے کے بعد جب اس کو اس مزدوری کا صلہ ملنے کا جب وقت آتا ہے، اس کا مالک ہے جب مزدوری کا صلہ دینے پر آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس ٹائم تم آ جانا، میں تمہارے اس مزدوری کا صلہ دوں گا، اس کی رقم تمہیں دوں گا۔ اب بتائیے اگر مزدور جو ہے اس وقت وہ وہاں پر نہ جائے، وہاں سے غائب ہو جائے، یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ تو ناظرین اسی طریقے سے آپ غور تو کریں کہ پورے ماہ رمضان ہم نے اللہ کی عبادت کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، جو ہے وہ گرمی کو برداشت کیا، سردی کو برداشت کیا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے نمازیں یقیناً پڑھی، اپنے وقت کو قربان کیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نمازوں میں گئے، مسجدوں میں گئے، تراویح کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم مسجد میں وقت گزارا ہم نے، یعنی پورے مہینے اللہ پاک کی ہم نے جتنا ہو سکا کوشش کی، عبادت کی، اللہ پاک کی عبادت کی، ہم تھکے، مزدوری کی یہ سمجھ لیجئے، اور جب اس مزدوری کا صلہ ملنے کا جب ٹائم آیا، لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی جب رات آتی ہے کہ اب اللہ پاک کی اتنی عبادت کر لی، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ پاک کے لیے روزہ رکھا، عبادتیں کی، روزے رکھے، سارے کے سارے معاملات کیے، اب اس عبادتوں کا جب صلہ ملنے کا وقت آیا، وہ رات آئی کہ جس رات انعام دیا جانے والا ہے، اس رات اگر ہم مسجد میں آنے کی بجائے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بجائے بازاروں میں چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو انعام مل جائے، جو مسجدوں میں پہنچ گئے، جو اللہ کی بارگاہ میں اس رات چلے گئے، ان کو تو انعام سے نواز دیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ پورے مہینے عبادت کرنے کے باوجود بھی ہمیں انعام سے محروم کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اس رات کو فضولیات میں، بازاروں میں، دوستوں کی بیٹھکوں میں، گپ شپ میں گزارنے کے بجائے مسجدوں میں رہا جائے، مسجدوں میں اللہ پاک کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے، ورنہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، مغرب میں مسجد فل تھی،
اور عشاء میں دیکھیں تو وہی گنے چنے نمازی. تو ایسا ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے. خیر اس ٹاپک کو ہم آگے مزید لے کر چلتے ہیں. اب میں بڑھوں گا ہمارے دوسرے گیسٹ، ہمارے مہمان رکن ہند مشاورت اعجاز بھائی کی طرف. اعجاز بھائی کیا فرمائیں گے؟ عید کے حوالے سے ٹاپک چل رہا ہے، لیلۃ الجائز اور عید کے حوالے سے. عید کے دن کیا انداز ہونا چاہیے اور عید کے دن یعنی کھانا ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ بہت ساروں نے تو اب سے تیاری کر لی ہوگی کہ کل اگر عید ہے تو کیا بنانا ہے، کیا پکانا ہے. ہمارے یہاں شاید ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام ہے، عید جو ہے وہ اچھے کھانے کھانے کا نام ہے. پچھلے 29-30 دنوں میں ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے تو ساری کسر آج عید کے دن نکال لینی ہے. حالانکہ کھانا تو ہم عام دنوں کی بنسبت رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں. دیکھا جائے تو رمضان میں سحری اس لیے کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، پھر افطار میں اس لیے پیٹ بھر کر کھایا ہے کہ دن بھر کچھ نہیں کھایا تھا، پھر رات کا کھانا بھی ضروری ہے، پھر تراویح کے بعد میں چائے کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو عام دنوں کی بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بندہ رمضان میں زیادہ استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے. لیکن لوگوں کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ عید کے دن اچھے کھانے کھانے ہیں اور اسی کو وہ عید سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ عید کے دن یہ اچھے کپڑے پہننے کی بجائے، کھانا کھانے کی بجائے، لوگوں سے خوشی کے ساتھ میل جول کرنے کی بجائے یہ اللہ کے حضور گریہ وزاری میں ہیں، رو رہے ہیں. لوگ جب آ کر پوچھتے ہیں کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو فرماتے ہیں کہ عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرما لیے. عید تو اس کے لیے ہے جس کی عبادتیں، جس کی تراویح اللہ نے قبول کر لی. مجھے نہیں پتا کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری روزے قبول ہوئے یا نہیں، میری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی نہیں ہوئی. تو عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عید کے دن رو رہے تھے. پوچھا گیا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کا عید کا دن وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو. آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے روزے بھی ناقص، عبادت بھی ناقص ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. یقیناً جیسے جو مثال آپ نے دی کہ ہم نے اپنی طرف سے تو کوشش کی، روزے بھی رکھے، عبادت بھی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائے گا. تو اس پر مزدور کو جس طرح جب اس کا اجرت ملنے کا وقت آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ایک طرح سے یہ مسلمانوں کو اجرت ملنے والا دن ہے تو یقیناً اس پر اس کو خوشی منانا بھی چاہیے. لیکن رہی بات کہ کھانا کیا کھائے، تو اس میں تو ایک میں میسیج بھی دے دیتا ہوں کہ صرف اپنے گھر کی فکر کرنے کی بجائے کہ ہمیں کیا بنانا ہے، غریبوں کے گھر کے چولہے کی طرف بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو غریب ہے، جو اچھے کھانے نہیں بنا سکتے، مجھے ان کی بھی مدد کرنی ہے تاکہ عید کے دن ان کے یہاں بھی کچھ اچھا کھانا بنے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، ان کی ایک حکایت ہے جس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے بزرگان دین عید کے دن بھی یہ کیسا کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی یہ اپنے نفس کو کیسے مارا کرتے تھے. ان کے لیے عید کا دن یہ عبادت کا دن ہوا کرتا تھا، اپنے نفس کی مخالفت کا دن ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہے کہ آپ نے 10 سال تک اپنی خواہش کے مطابق کبھی عمدہ کھانا تناول نہیں کیا، جسے لذیذ کھانا کہتے ہیں. 10 سال تک آپ نے کبھی لذیذ کھانا نہیں کھایا. نفس کہتا رہا لیکن آپ اس کی مخالفت کرتے رہے. لیلۃ الجائزہ جب آئی، یعنی عید سے پہلے کی شب آئی، تو دل نے یہ خواہش کا پھر اظہار کیا کہ کل تو عید کا دن ہے اور عید کے دن سب عمدہ کھانے کھاتے ہیں، سب خوشیاں مناتے ہیں. یہ 10 سال سے تم اپنے آپ کو روکتے رہے ہو، اب عید کا دن آئے گا تو عمدہ غذا کھا لینا، لذیذ کھانا تناول کر لینا. تو آپ نے اپنے نفس سے ایک معاہدہ کیا کہ آج کی رات میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور اس انداز سے کہ 2 رکعت نفل میں مکمل قرآن ختم کروں گا. اگر تو اس عبادت میں میرا ساتھ دے گا تو میں کل لذیذ کھانا کھاؤں گا. دل مان گیا، یہ نفس نے بھی ہتھیار ڈال دیے کہ ٹھیک ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دل کی اس خواہش کے 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کروں گا کے مطابق آپ نے رات بھر عبادت کی اور 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کیا. پھر رات گزری، جب صبح آئی تو لوگوں نے، چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ 2 رکعت میں اگر مکمل قرآن ہو گیا تو عید کے دن اچھا کھانا، لذیذ کھانا تناول کروں گا، لوگوں نے آپ کو کھانا پیش کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی لقمہ اٹھا کر
اپنے منہ کے قریب کیا, تھوڑی دیر رک گئے اور پھر لقمہ واپس اپنی پلیٹ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا جو ہے وہ ایک خواہش تھی کہ عید کے دن کھاؤں گا, کیا وجہ ہے کہ آپ اب بھی نہیں کھا رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جب میں نے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب کیا تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ دیکھا آخر میں تجھے عمدہ غذا کی طرف لے ہی آیا نا, میں نے تجھے عمدہ کھانا کھلا ہی دیا. تو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا اگر ایسی بات ہے تو لے میں آج بھی عمدہ غذا نہیں کھاؤں گا. آپ نے وہ ترک کر دیا. جب آپ اپنے ساتھیوں سے, اپنے لوگوں سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص بڑے تھال کے اندر عمدہ غذائے, لذیذ غذائے لے کر حاضر ہوا اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ حضور یہ غذائے آج عید کے دن کے لیے میں نے کل رات بنائی تھی, لیکن کل رات جب میں سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو قیامت کے دن بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ غذائیں جو تو نے بنائی ہیں یہ ذوالنون مصری کے حوالے کر دے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرا یہ حکم سنا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے نفس کے ساتھ صلح کر لے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو آپ وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ میں فرما برداروں میں ہوں, میں فرما بردار ہوں. سبحان اللہ. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس غذا میں سے تناول فرمایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ ناظرین کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ اگر ہم نفس کی مخالفت کریں اور عید کو جیسے منانا چاہیے ویسے منائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کرم فرما رہے ہیں, اچھی غذائیں خود عطا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے صلح کر. اچھا, یہاں پر بڑی بہترین سوچ ہے میری اور ہم سب کی گفتگو سے. کہیں ناظرین یہ میسج نہ لے کہ ہم عید میں نئے کپڑے, اچھی غذائیں کھانے کے اگینسٹ گفتگو کر رہے ہیں, کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ معیوب نہیں ہے, بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا تو سنت مبارکہ ہے. اس کے علاوہ نئے یا صاف دھلے ہوئے لباس کو پہننا, اس کے علاوہ جو ہے وہ لذیذ غذائیں اپنے یہاں پر بنانا, یہ مستحبات میں شامل ہیں. لیکن یہاں پر جو بزرگان دین کا ماشاءاللہ اعجاز بھائی نے انداز بیان کیا, یہ سب خوف خدا پر تھا, اپنے نفس کی مخالفت پر تھا. اور یہ عنایتیں ہوتی تھی پھر ان پر تو کمال کی ہوتی تھی کہ بارگاہ رسالت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نفس کے ساتھ صلح کر لو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مدینہ بہت زبردست گفتگو فرما رہے. اور آپ نے شروع میں جو گفتگو کی مجھے ایک بات یاد آئی. آپ نے جو فرمایا نا کہ عید تو اس کی ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے, تو ہمارے یہاں تو ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جو ماہ رمضان میں جو ہے نا وہ روزے بھی رکھتے ہیں. تو اس میں مجھے ایک بڑا پیارا شعر مجھے یاد آیا اور امیر السنت نے سمجھے اسی مضمون کو اس میں بند کیا ہے. بڑی پیاری بات کہتے ہیں, صائم, روزے دار کو عربی میں کہتے ہیں صائم, روزے رکھنے والا. تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں, عید تجھ کو مبارک صائم, عید تجھ کو مبارک صائم, روزہ داروں کی عید ہوتی ہے, روزہ داروں کی عید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, اس مسلمان کی عید ہوتی ہے, اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. عید کے دن چند اشخاص, چند لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر تشریف لے گئے, جس کا بھی تذکرہ مختصر اعجاز بھائی نے فرمایا. میں اس کو پورا بیان کرتا ہوں کہ عید کا دن ہر ایک کے لیے عید کا دن نہیں ہے, بلکہ کچھ اور بھی ہے. تو یہ لوگ گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر, دستک دی. تو عید کے دن عموماً کیا ہوتا ہے علی بھائی, میں اور آپ ہم سب کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ خوشی میں مچل رہا ہوتا ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ ویلکم کرتا ہے. یعنی عموماً پریشان حال بھی جو ہے وہ اس دن تھوڑا خوشی کا اظہار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے,
خیر ایک طبقہ وہ ہیں کہ جو پریشان ہی رہتا ہے، اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے کہ ہمارا انداز عید منانے کا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نیا لباس ہوتا ہے، اور جناب ساری اس طرح کی جو ہے وہ فرحت آشنا چیزیں جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بالکل مختلف تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں، اچھا آپ کے پاس مال کی بھی کوئی کمی نہیں، نہ منصب کی کوئی کمی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور کسی چیز کی آپ کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن زار و قطار رو رہے ہیں۔ یعنی سبب ہو سکتا ہے عید کے دن یہ رونے کا ہونا کہ ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، سب کچھ ہے لیکن رو رہے ہیں۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، میں یہ کہتا ہوں، آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عید کا دن اس کے لیے ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ کی عبادت کی، تلاوت قرآن کیا، رب کو راضی کر لیا، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور لیکن جس نے ماہ رمضان غفلت میں گزارا، قرآن کو اس نے پڑھنا دور کی بات چوما تک نہیں، دیکھا تک نہیں، اس نے خیر خواہی والا ایسا کوئی کام نہیں کیا، رب کو ناراض کرنے والے کام کیے، جناب اس نے دن بھی جو ہے وہ غفلت میں گزارا، رات بھی غفلت میں گزاری۔ یعنی ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں پر ایسی ہیں کہ جو ماہ رمضان کو بھی عمومی ماہ کے مطابق گزار رہی ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماہ رمضان کیا ہے، ان کا روٹین مزید دنیا میں بڑھ جاتا ہے، اگر کاروبار کم تھا تو مزید بڑھا لیتے ہیں۔ یعنی بعض مسلمانوں کا مہینہ جو رمضان کا ہوتا ہے وہ نیکیوں میں اضافے کے لیے ہوتا ہے، اور بعض لوگ مال میں اضافہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ پورے 29 دن گزرے، ظاہر ہے کہ بندہ غور کرے کہ میں نے کتنی نیکیوں میں اضافہ کیا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے مالوں میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو یہ وعید کا دن بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہگار بندے ہیں، جنہوں نے رب کو راضی نہیں کیا۔ تو آپ کی عاجزی دیکھیں، خوف خدا دیکھیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، انا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میں مقبول لوگوں میں سے ہوں یا پھر میں مردود لوگوں میں سے ہوں، یعنی میں نہیں جانتا میری عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ جنتی صحابی ہیں، ایسے مخلص صحابی ہیں کہ یعنی ان کے اخلاص کا صدقہ ہم مانگے کہ یا اللہ ان کا اخلاص کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما کہ عبادتوں میں، روزوں میں ہمیں بھی اخلاص مل جائے۔ یعنی ایسے چھپ کر عبادت کرنے والے، آپ دیکھیں کہ ان کی سخاوت بے مثال تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بے مثال تھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جناب اگر رمضان میں کچھ نیکیاں کر بھی لی ہوں گی نا تو اس کی خوب تشہیر کی ہوں گی، لوگوں میں بتایا ہوگا۔ اور جناب اب تو دیکھیں ماہ رمضان چل رہا ہے، کئی لوگوں نے جو ہے وہ افطار کروایا، تو افطار پارٹیوں کے نام پہ جب تک نیوز میں نہ آ جائے تو جناب ان کو سکون نہیں ملتا ہوگا۔ راشن کٹیں بھی تقسیم کی ہوں گی کرنے والوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارا اشتہار والا معاملہ ہمارے یہاں پر ہے۔ اگر مسجد میں بھی دیا ہے تو اعلان کے بغیر جناب وہ کام چلتا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ناجائز اور حرام ہے، لیکن نیت پر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ تو ہمارے تو حال ہی ایسے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ رونا چاہیے کہ یہ اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یقیناً یہ حقیقت ہے، ہمارے یہاں عید تو ہم اس طرح مناتے ہیں کہ بالکل وہ سارے روزے ہی ہم نے رکھے ہیں، حالانکہ ایک تعداد ہو جو روزے رکھتی نہیں ہے۔ عید منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ عید انہی کے لیے ہے، تو غور کرنا چاہیے۔ بندہ اگر سوچے گا تو اس کو یہ تمام کیفیات نصیب ہوں گی، ہمیں بھی یہ سوچ نصیب فرمائے۔ ناظرین اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے، مزید بھی ہمارے پاس ابھی اور اس حوالے سے باتیں ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کا عید منانے کا کیا انداز ہوا کرتا، اور بھی کچھ واقعات ہم شامل کریں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے آج ہو سکتا ہے کہ اس آخری ایپیسوڈ میں کچھ آخری اپنے کچھ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر کسی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج ہمارے سیگمنٹ کی طرف، اور آج کا ہمارا سیگمنٹ ناظرین وہ جو پہلا سیگمنٹ ہوگا وہ ہے ہمارا اشعار کی تکرار۔ انشاءاللہ آج ہم اشعار کی تکرار کریں گے، اور دو ٹیم ہم بنا لیتے ہیں اس میں، ایک ٹیم ہماری ندیم بھائی اور ہمارے عبید بھائی کی رہے گی، دوسری ٹیم اعجاز بھائی اور نعیم بھائی کی انشاءاللہ رہے گی۔ کچھ اشعار کی تکرار ہوگی، کوشش کریں گے چلائیں گے وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ۔ جی ایک شعر میں دیتا ہوں، عید سے ہی متعلق شعر پڑھ دیتا ہوں، بڑا پیارا عامر اسود کا شعر ہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ جی عبید بھائی یا سے کوئی شعر پڑھیں گے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، خدا کے واسطے یا سے پھر آگے آپ کو بھی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو،
جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو. واو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. دھواں نہیں. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار. ماشاء اللہ. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے. یا یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. جی واو آیا ہے جناب. وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت اتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. الف الف آیا ہے جناب. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ماشاء اللہ ہے. یا شگے بحر و بر ہو کرم کی نظر, سب کے بگڑے بنانا تیرا کام ہے. جی راستے میں گاڑی رک گئی ہے. پہلا مصرع پڑھ چکے ہیں, دوسرا یاد نہیں آیا. مکمل کر دیجیے. میری میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میں پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا, کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان
گھڑی کا، ماشاء اللہ ناظرین، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ماشاء اللہ. چلیں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. لائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے. ناظرین ماشاءاللہ ہمارا اس سیگمنٹ ہم یہیں مکمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ اشعار تو اتنے سارے ناظرین ماشاءاللہ دونوں طرف کی ٹیم ہے بالکل ریڈی بیٹھی تھی مائک لے کر. شاید اور چلاتے تو اور بھی کافی چلتا ہے، لیکن ظاہر ہے مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ وقت بہت ہمارے پاس مختصر رہ گیا ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے صحیح اشعار سنا کر دونوں جیت چکے ہیں ماشاءاللہ. چلیں دونوں کو مبارکباد، یعنی عید کی مبارکباد، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کر لیجیے گا. جی ناظرین اب آئیے ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں، دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے لفظ سے شعر سنائیں. کوئی لفظ دیں گے ہمارے مہمانوں کو انشاءاللہ، اور اس لفظ سے شعر سنانا ہے. وہ لفظ چاہے شروع میں آئے درمیان میں آئے، ان کی مرضی ہے، ان کی آسانی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. جی سب سے پہلے شروع کریں گے عبید بھائی سے. عبید بھائی کے لیے لفظ ہے آج. جی عبید بھائی آج. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبید بھائی نے شعر سنایا. اب باری ہے ندیم بھائی کی. ندیم بھائی کو آسان سے لفظ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ندیم بھائی کے لفظ ہے صبح. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باری ہے نعیم بھائی کی. نعیم بھائی نے پہلے سے ہی مائک اٹھا لیا ہے، تیار ہے ماشاءاللہ. نعیم بھائی کے لیے ایک لفظ ہے اور وہ ہے خاک. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باری ہے ہمارے حاجی صاحب کی. حاجی صاحب سے آسان رہا ہے، سب یہ مشکل. جو مزاج یار میں آئے. حاجی صاحب سے آسان سے لیتے ہیں. چلیں یعنی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے عطار. عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین الحمدللہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا اور ماشاءاللہ ہمارے تمام مہمانوں نے اپنی اپنی باری کا جو لفظ آیا ہے الحمدللہ اس سے بہت پیارے پیارے اشعار سنا. اللہ پاک سب کا یہ کوششیں کرنا قبول فرمائے اور اسی طرح اللہ ہم سب کو نعتیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناظرین کی کچھ فرمائش، کچھ وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی کال ناظرین کی ہو تو ہم تک پہنچائیے. دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کہاں سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید حامد شاہ ہے، میں جام سر سے تعلق رکھنے والا ہوں. میرے کو یہ کلام سننا ہے کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دو شعر سن لیتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں،
سوئے لالزار پھرتے گئے تیرے دن بہار پھرتے گئے تیرے دن بہار پھرتے گئے تیرے دن بہار اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار لاکھوں قدسی ہے گاہ میں خدمت پر لاکھوں قدسی ہے گاہ میں خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے لاکھوں گردے مزار پھر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے گئے وہ سوئے لالزار پھرتے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ کی اس پروگرام کی شاید یہ آخری فرمائش بھی ہم نے مکمل کی. جی دوبارہ آپ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. وقت مجھے اشارہ ملا ہے کہ تقریباً ختم ہی ہو چکا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو آخری طرف لاتے ہوئے اعجاز بھائی سے میں کچھ گفتگو لینا چاہوں گا. رمضان کے بعد جب عید آتی ہے تو عید پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں. یقیناً اگر استطاعت ہے تو پہننا بھی چاہیے. یہ بھی سلسلہ پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن اپنے بزرگوں کی جو سوچ ہوا کرتی تھی کہ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خائف ہوا کرتے تھے، اللہ سے کس خوف رکھنے والے ہوا کرتے تھے. ابھی آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے بھی سنا کہ آپ کا خوف خدا کا غلبہ کس طرح ہوا کرتا تھا، اور آپ نے عید کے دن وہ جو ارشاد فرمایا. اسی طرح اور بھی بزرگان دین کا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ملتا ہے بڑا دلچسپ اور ہمیں ہلانے والا ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے اعجاز بھائی؟ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، واقعہ کتابوں میں کچھ اس طرح لکھا ہے جیسے ایک ناظرین میں ہمیں دیکھنے والے بچے بھی ہوں گے، گھر میں والدین کی اگر ایسی کیفیت نہیں ہے کہ یہ اچھا کپڑا دلائے، نیا کپڑا دلائے، تو ہمارے گھر میں بعض اوقات ایسے کپڑے ہوتے ہیں جس کو صرف ایک یا دو بار ہم نے استعمال کیا ہوتا ہے. بچوں سے بھی عرض ہے کہ ایسے میں اپنے والدین کو پریشان کرنے کی بجائے اگر ایسا لباس ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ میں کھیلنے والے دوست ہمارے یہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو دل کرتا ہے، لیکن اگر گھر کی حالت ایسی نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دور خلافت کا وقت تھا. آپ کے عید کے دن آپ کی بچیوں نے آپ سے پوچھا کہ ابا کل عید ہے ہم کیا پہنیں گے؟ تو آپ کے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لباس ابھی آپ نے پہنا اسے دھو لو اور اسے ہی پہن لینا. تو چھوٹے بچے تھے، ضد کرنے لگے کہ نہیں ہمارے دوست ہماری سہیلیاں یہ نیا لباس پہنیں گے، اگر ہمیں پرانے لباس میں دیکھیں گے تو طعنہ دیں گے کہ امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں اور ایسا لباس پرانا ہی لباس پہنا ہے. اور یہ کہہ کر وہ بچیاں رونے لگیں.
تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں کا رونا دیکھ کر آپ کا دل پسیج گیا. آپ نے اپنے خازن کو بلایا اور کہا کہ مجھے 1 مہینے کی سیلری جو ہے وہ پیشگی آپ دے دیں, ایڈوانس دے دیں. یہ پہلے کے لوگ بھی کیسے ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے کہ ایسا نہیں ہے, ایک چاپلوسی جیسے آج کے دور میں چلتی ہیں کہ نہیں باس نے کہا ہے دینا پڑے گا, یہ خوف خدا والے لوگ تھے. سبحان اللہ. انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور کیا آپ کو امید ہے, یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ مزید زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر. تو اچھا, پھر یہاں ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میں امیر المومنین ہوں, تم میرے ماتحت ہو, تم کون ہوتے ہو مجھے ایسا کہنے والے, بلکہ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے بہت اچھی بات کی, اور یہ فرمانے کے بعد اسے لوٹا دیا اور اپنی بچیوں سے کہا کہ آپ انہی لباس پر اپنی عید کر لیں. وقت کے بادشاہ ہیں لیکن عید کا انداز یہ ہے, ان کی بچیوں کی عید کا انداز یہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً ناظرین بہت کچھ اس میں ہم سمجھنے کے لیے ہے, اگر ہم سمجھنے والے ہوں تو اس ایک واقعے کے اندر, یعنی اگر ہم عید کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ چیزیں مل سکتی ہیں. ہمارے اولیاء کرام کا انداز بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بنیں. اچھا, میں اعجاز بھائی کی بات سے تھوڑا کنیکٹ ہو کر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا. یہ موقع ہے, آج 29واں روزہ ہے, ٹھیک ہے, اور علی بھائی ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ امیروں کا بھی ہوتا ہے جن کو اللہ پاک نے خوب نوازا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کیا خوشی کہ بندہ اپنے آپ کو خوش رکھ کر یا اپنے آپ کو خوشی دے کر خوش ہو. خوشی تو وہ ہے کہ بندہ دوسروں کو خوش کرے اور اس سے خوشی حاصل. سبحان اللہ. تو یہ امیر لوگ, جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وقت کے بادشاہ ہیں, انہوں نے, کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اسلامک ہیروز تھے, یہ اسلامک یعنی اسلامی بادشاہت رکھنے والے لوگ تھے, لیکن پھر بھی جو ان کے پاس یہ چیزیں تھی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے, آپ نے اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے دنیا کو پسند ہی نہیں فرمایا. سبحان اللہ. ان کا ذہن یہ بنایا تھا کہ ہمارے لیے تو آخرت ہے, کیا بات, ہمارے لیے تو جنت ہے, رب کی رضا ہے. یہ ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی اور قیمتی سرمایہ تھا. تو ہمارے معاشرے میں جو امیر لوگ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ وہ بھی ہیں کہ جو خستہ حال ہیں, جو غرباء کا طبقہ ہے, جو مساکین کا طبقہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پورے سال پہننے کو نئے کپڑے نہیں ہوتے, اچھی غذائیں نہیں ہوتی, وہ مانگ کر کھا رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسے لوگ ہوتے ہیں علی بھائی کہ وہ سوال بھی نہیں کرتے. اس طرح شرم کی کیفیت ہوتی ہے کہ عید کے دن بھی وہ اپنا دروازہ بند رکھتے ہوں گے کہ کوئی داخل بھی نہ ہو تاکہ ہمارا یہ معاملہ ظاہر نہ ہو جائے. اس طرح کے مستور الحال لوگ بھی ہمارے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. جو امیر لوگ ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ یار عید بنائے غریبوں کے ساتھ, سبحان اللہ, عید بنائے مسکینوں کے ساتھ. آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو نوازا ہے, دیکھیں آپ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوا رہے ہوں گے, تو ہمارے یہاں تو 3 عید منانے کا مزاج ہے نا علی بھائی. بڑی عید جس کو میٹھی عید بولتے ہیں, پھر دوسری, پھر تیسری عید. تو اب بعض اوقات تو تینوں دن نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں, بلکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایک دن میں 2 جوڑے پہنتے ہوں گے, صبح کا الگ تو شام کا ایسا الگ. بھی ہے کہ رمضان میں بھی جو نا وہ ہر رمضان میں 4 جمعے آئیں گے تو 4 جمعے کے الگ کپڑے, یعنی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے, وہ اپنی فیملی والوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے جہاں اچھے لباس کا اہتمام کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ذرا باہر نکلے, اپنے ہمسایوں کو دیکھیں, یعنی اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, اپنے دوست و احباب میں دیکھیں, اپنے محلے میں دیکھیں, یا پھر ایسی غریب جو بستیاں ہیں جہاں غریب لوگ ہیں, مزدور قسم کے لوگ ہیں, خود اس طرح کے لوگ کہ جن کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے امپلائیز کو دیکھیے, اپنے مزدوروں کو دیکھیے, ان سے حال پوچھیے ان کی عید کیسی ہے, انہوں نے عید کی کیا تیاری کی ہے. ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کے جو پوچھتے ہیں, اپنے ماتحتوں سے پوچھتے ہیں بھائی عید کی کیا تیاری ہے, آپ کو عید پر کیا چاہیے. ایسے کمپنی بھی ہیں جو بونس بھی دیتی ہے, یعنی عید کے مہینے میں ہم ڈبل ان کو سیلری دے تاکہ عید کا بہترین انتظام کر سکے. یقیناً اگر اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ ان غریبوں تک پہنچے, یقین جانے علی بھائی اتنے خوش ہوں گے یہ لوگ. اور وہ جو غریب لوگ, جب وہ نیا کپڑا پہنے گا وہ غریب کا بچہ, اور وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ماں باپ کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی کہ اللہ تو نے ہمیں نہیں دیا, ہم نہ پہنا سکے, میرے اس پڑوسی نے پہنا دیا, میرے اس محلے کے شخص نے پہنا دیا, میرے اس شہری نے پہنا دیا, یا اللہ پاک تو اس کو بخش دے, یا اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیں. اچھا خود کی یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اچھی اچھی غذائیں بنائی ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا جو پڑوسی ہو یا ہمارے محلے کے غریب رہنے والے لوگ ہوں ان کے لیے اچھا کھانے کا کوئی اہتمام نہ ہوتا ہو, اپنے یہاں پر بنائیں,
ثواب کی نیت سے ان کے یہاں پر بھی ڈش بھیج سبحان دیں، اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اگر مناسب ہو، اگر ہمارے لیے یہ یوں سمجھے کہ اس کی بھی اگر کوئی ترکیب ہو کہ ہم خود بلائیں ان کو۔ جی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج کیسا تھا کہ آپ غربا اور مساکین کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، عزت و اکرام کے ساتھ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ الوصایا جس میں آپ نے اپنی وصیتیں لکھی، وصیت نامے میں آپ نے تو یہ وصیت تحریر فرمائی کہ میرا جب انتقال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کچھ جملے اعلیٰ حضرت کے اسی طرح کے تھے کہ جب میری وفات ہو جائے اور جو کھانا ایصال ثواب کے لیے کھلایا جاتا ہے تو یہ عمرا کو نہ کھلایا جائے بلکہ غربا اور مساکین کو کھلایا جائے، اور انداز بھی ایسا ہو کہ ان کو اپنے گھر پر مدعو کرے، عزت و اکرام کے ساتھ لذیذ سے لذیذ کھانے ان کو کھلائے جائیں۔ کیا بات۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غربا اور مساکین کے متعلق بہترین مزاج تھا۔ تو عید کے دن ہم یہی کریں، ان تک پہنچے، ان کے ساتھ جو ہے وہ عید منائیں، اور اس طرح کا جو معاشرے کا طبقہ ہے کہ جو عموماً خوش نہیں رہتے ہیں ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ الکریم ان کے دل میں خوشی پہنچے گی، اللہ نے چاہا تو ہماری خوشیوں میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو اگر عید ایسی بنے تو یہ عید بھی کیا عید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ایسی عید ہمیں نصیب کرے کہ جس میں جو ہے ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والے، دوسروں کے لیے مل بانٹ کر عید منانے والے بنے۔ تو ناظرین، عید کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ نے بہت کچھ سیکھنے کا اس میں اپنے لیے سامان بھی کیا ہوگا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آنے والی عید اللہ کی ہمارے لیے عید سعید بنائے، عید وعید اللہ کرے ہمارے لیے وہ نہ ہو۔ تو اس عید کو عید سعید بنانے کے لیے نیت کر لیجئے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل اپنے ماشاءاللہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم پورا آپ نے ماہ رمضان میں تراویح کے اندر الحمدللہ سماعت کیا۔ اب رمضان جانے کے بعد یعنی عید کا چاند دکھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ ساری عبادتیں ہم چھوڑ دیں، پھر سے وہی جو ہے نا 11 مہینے گناہوں کے اندر مصروف ہوں۔ اب اس مہینے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیا ہے، اب رب کی بارگاہ میں پڑے رہیں انشاءاللہ۔ کم سے کم میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ 5 وقتہ نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، کم سے کم اس کو تو ضرور ادا کریں، فرض نمازیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، یقیناً رمضان میں آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش جس حد تک کی ہوگی، رمضان کے بعد بھی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں ماشاءاللہ عز و جل وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ گانے باجے، فلمیں ڈرامے کے بالکل روک لگا دیتے ہیں، الحمدللہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ اگر رہے، اور میں کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلمیں ڈراموں کو بند کر کے کچھ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ایف جی این چینل ہے نا آپ کے پاس ماشاءاللہ، آپ کا اپنا ایف جی این چینل ہے، آپ اس کو آپ دیکھیں، اس کے پروگرام کو آپ دیکھا کریں، صبح و شام پیارے پروگرام الحمدللہ۔ عید کے دن بھی، جی ہاں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، نگران بھی ہے ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے، تو رمضان کے بعد عید کے لیے آپ کیا لے کر آ رہے ہیں یہ بھی بتا دیجیے۔ بھائی بہت کچھ الحمدللہ عید کے 3 دنوں میں ایف جی این چینل لانے والا ہے۔ وہ کیا لانے والا ہے انشاءاللہ وہ تو ایف جی این چینل کے ناظرین پرومو کی صورت میں دیکھیں گے۔ جی بہت پیارے پروگرام ہم نے ڈیزائن کیے ہیں، نگران ہند مشاورہ سید عارف علی اتاری صاحب کے ساتھ بھی ماشاءاللہ کچھ پروگرام ہوں گے، بچوں کی عید بھی ہوں گی ان کے ساتھ، معذوروں کی عید بھی ہوں گی ان کے ساتھ، اور بہت کچھ ہونے والا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین۔ علی بھائی میں کیا عرض کروں، ماشاءاللہ ایف جی این ٹیم نے پورا پرومو ریڈی کیا ہے، پرومو دیکھیے۔ اچھا علی بھائی آخر میں یہ بھی میں عرض کروں نا، تقریباً آپ کا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے، کہ عید کے دن بھی لوگ گناہوں سے بچیں۔ عموماً سنیما گاہ جو ہے یہ آباد ہو جاتے ہیں، لوگ فلمی ڈراموں کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ 29-30 دن جو شیطان قید رہا ہے اور اس نے گناہوں میں مبتلا نہیں کیا ہے، اس کی ساری کسر جو ہے وہ عید کے دن نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح گناہوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور پکنک گاہیں آباد ہوتی ہیں، اور گناہوں کی یلغار ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس اب وہ یہ بھی خود قید میں تھے کہ گناہ نہیں کر رہے تھے، اب 30 تاریخ کو یہ باہر نکلیں اور اللہ پاک کی خوب نافرمانی کریں گے۔ تو آج کے پروگرام کا ہمارا پورا ایک نتیجہ، ایک نچوڑ یہی ہے کہ عید کا دن کیسے گزارنا ہے۔ تو عید کا دن اللہ پاک کی فرما برداری میں گزارنا ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عید کا دن گزارنا ہے، امت کی خیر خواہی کرنی ہے، اور طرح کے نیک کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اب گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، بہت سارا آپ کا وقت لیا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پورے ماہ رمضان کا یہ پروگرام بہار رمضان بہت پسند بھی آیا ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے بعد بھی ایف جی این چینل کو دیکھتے رہیں اور دوسروں کو بھی دکھاتے رہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ماہ رمضان کے پروگرام بہار رمضان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، صدقات و خیرات کو، دیگر تمام اذکار خیر کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے، آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے.